अस्सलाम वालेकुम। मददगार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उर्दू कंटेंट राइटिंग कोर्स के साथ मैं हूँ उम्मे एहतिशाम। आज के लेक्चर में हम ऐड राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐड होता क्या है, ऐड राइटिंग क्या होती है। ऐड राइटिंग में आप किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो के लिए लिखते हैं। हम इसे वीडियो ऐड के लिए स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। आपने टीवी, मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब वगैरह पर मुख्तलिफ़ इश्तिहारात देखे होंगे। क्या आपने कभी ये नोट किया कि कैसे इतने अट्रैक्टिव अंदाज में ये इश्तिहारात लिखे जाते हैं कि ये हमारे ज़हनों में गूंजते रहते हैं। ऐड चलता है और आगे के डायलॉग और कहानी हमारे ज़हनों में ख़ुद ब खुद आ रहे होते हैं। ये पावर है ऐड राइटिंग की। इसमें ऐड राइटिंग इतने अच्छे अंदाज में की गई होती है कि दरिया को कूज़े में बंद कर दिया जाता है और इसी टाइम में, इसी मुख्तसर से टाइम में वो अपना पैगाम देखने और सुनने वालों तक पहुंचा देते हैं। यानी इतने छोटे से मुख्तसर से दौरानिए में भी जो भी प्रोडक्ट होती है, उसका जो भी पैगाम होता है या जो भी वो चाहते हैं कि आवाम तक हमारा मैसेज जाए, वो इतने मुख्तसर से दौरानिए में अपना पैगाम हम तक पहुंचा देते हैं बहुत ही जानदार सी ऐड राइटिंग करके। ऐड में होता क्या है कि एक मसला दिखाया जाता है, बहुत ही अच्छे अंदाज में इसका हल पेश कर दिया जाता है, जिससे किसी भी प्रोडक्ट की अहमियत वाज़े हो जाती है। जैसा कि दाग लग जाएं तो सर्फ एक्सल है ना, यानी कोई मसला ही नहीं है, आप जैसे मर्जी गंदे दाग लगा लें, सर्फ एक्सल से साफ हो ही जाएंगे। एक और बात आपने कभी नोट की है कि हर प्रोडक्ट की एक टैग लाइन होती है, एक नारा होता है या स्लोगन भी हम कह सकते हैं। जैसा कि सर्फ एक्सल का है, दाग तो अच्छे होते हैं, ये इसे हम टैग लाइन कहते हैं और ये सर्फ एक्सल की पहचान बन गई है। दाग तो अच्छे होते हैं। अब ये बात तो माँ ही जानती हैं कि दाग कितने अच्छे होते हैं और साफ़ कितनी मुश्किल से होते हैं, मगर बार बार ये दिखाकर कि दाग तो अच्छे होते हैं, दाग का डर ही बच्चों के ज़हन से ख़त्म कर दिया गया है। अब बच्चे बेफिक्र होके अपने कपड़ों पे दाग लगाते रहते हैं। खैर चलिए देखते हैं ऐड लिखने के लिए हमें क्या क्या अहम पॉइंट्स हैं और किन किन बातों का हमने ख्याल रखना होता है ऐड राइटिंग के लिए। ऐड के लिए सबसे अहम प्रोडक्ट से मैच करती एक ज़बरदस्त किस्म की लाइन लिखी जाती है, जो कि परफेक्टली मैच करती है आपकी प्रोडक्ट से, और ये इतनी जानदार किस्म की होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की पहचान बन जाए। इस लाइन में हम आवाज़ अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया जाए तो देखने और सुनने वालों को जल्दी याद हो जाती है, और ये आपसे लोग और कंपनी ऑनर वगैरह ऐड के अलावा भी लिखवा सकते हैं। यानी कि आप जब कंटेंट राइटर बन जाएंगे, आप लिखेंगे तो लोग हो सकता है आपसे वन लाइनर लिखने के लिए भी, लिखवाने के लिए भी आपसे रब्ता करें। यानी ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ऐड ही राइट करके दें, आप सिर्फ वन लाइनर भी लिख कर मुआवजा हासिल कर सकते हैं। और इस वन लाइनर की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि लोग इससे हज़ारों के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। ये मैं लोकल मार्केट की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट की पहचान बन जाती है और इसी से ही जो भी प्रोडक्ट होती है उसको याद रखा जाता है और वो हमारे दिमाग में, यानी अगर हमें किसी चीज़ का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं भी ज़हन में, तो हो सकता है कि उसकी जो टैग लाइन है वो हमारे दिमाग में गूंज रही होती है। जैसा कि है, जहाँ मामता वहाँ डालडा, इसके अलावा कनौर इसका मैजिक ही और। अच्छा, आपने एक बात देखी है कि कनौर इसका मैजिक ही और, इसमें कनौर और ये यानी कि शुरू का और आखिरी जो अल्फाज है ये हम आवाज़ अल्फाज है, यानी राइमिंग वर्ड्स हैं। ऐसे अल्फाज का इंतखाब करेंगे अगर हम अपने वन लाइनर में, तो ये याद रखने में भी आसानी हो जाती है और ये बहुत आसानी से याद हो जाता है और ये पुरकशिश और बोलने में भी आसान भी होता है और अच्छा भी लग रहा होता है। तो कोशिश करें कि आप इस तरह का वन लाइनर लिखें, यानी हम आवाज़ अल्फाज जिसमें इस्तेमाल किए गए हों।
اچھا اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی ہے، جیسے یو فون کا ون لائنر ہے تم ہی تو ہو. اب اگر کوئی نام نہ بھی لے یو فون کا اور ویسے ہی کہہ دے تم ہی تو ہو، تو فوراً ہمارے دماغ میں یو فون کا یعنی کمپنی آ جاتی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایڈ لکھنے کے کون کون سے سٹیپ ہیں، ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایڈ 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی سب سے پہلا حصہ انٹرو جسے کہہ سکتے ہیں، انٹرو آغاز. اس کے بعد ہے مین باڈی جس میں ہم اپنی بات واضح کر رہے ہوتے ہیں یا کسی مسئلے کا حل بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے آؤٹرو، اینڈنگ بھی جسے کہہ سکتے ہیں. یہ 3 اہم ہمارے ایڈ کے پارٹس ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں. ایڈ میں آپ نے بلٹس، کی ورڈز، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں گولی کی طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں جو ٹھا کر کے لگیں. یعنی کہ آپ نے الفاظ اتنے شاندار لکھنے ہوتے ہیں کہ اچھا لگے. ایڈ آپ نے دیکھا نا، بعض ایڈ اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ بس آپ بار بار انہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے کہ ایڈ میں آپ چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں. اس میں بڑا اور طویل جملہ بالکل بھی نہیں لکھا جاتا، بہت ہی مختصر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم اس میں جملے شامل کر رہے ہوتے ہیں. ایڈ میں ہم اپنی برانڈ، یعنی جس برانڈ کے لیے ہم ایڈ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی اہمیت بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ برانڈ یا پروڈکٹ کتنی اہم ہے ہماری زندگیوں میں. اب یہ اہمیت ہم کسی مسئلے کی صورت میں بھی دکھا سکتے ہیں اور کسی کہانی کی صورت میں بھی ہم لکھ کر یہ دکھا سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی آپ کی کریٹیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ایڈ کس طرح سے لکھنا ہے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو جب ہمیں وہ ٹاسک ملتا ہے تو اس کو سوچ کے ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ہم نے، یہ کس قسم کی چیز ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے اس کا اسکرپٹ یا ایڈ رائٹنگ ہم نے کس طرح کی کرنی ہے. کیونکہ یہ پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کا ایڈ کس طرح کا لکھنا ہے. آخری لائن بہت ہی ٹوسٹڈ ہوتی ہے ایڈ کی، جس سے دیکھنے والوں کی اٹینشن گریب ہوتی ہے. اس سے جو ایڈ ہے یا ہماری پروڈکٹ ہے وہ دیکھنے والوں کی اٹینشن حاصل کرتی ہے. اس سے جو آڈینس ہے ہماری، جو ایڈ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کال ٹو ایکشن کا فیصلہ کرتی ہے، اس کو خریدنے کا فیصلہ کرتی ہے، اس پروڈکٹ سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرتی ہے. اور اسی وقت آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری اس پروڈکٹ پہ اب اتنے % آف ہے، عید ہے، کوئی سیزن ہے، کوئی تہوار ہے، رمضان ہے، تو اس وجہ سے ہماری پروڈکٹ پر اتنے % آف ہے اور آپ ہماری پروڈکٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایڈ لکھنے کے بعد آپ نے کم از کم 5 سے 6 بار لازمی پڑھنا ہوتا ہے ایڈ کو. آپ اونچی آواز سے پڑھیں. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہم نے لکھے ہیں یہ ٹھیک ہیں یا نہیں. بلند آواز سے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اپنی غلطیوں کا اندازہ خود ہی ہو جاتا ہے، تو ہم فوراً ہی ان کو ری رائٹ کر لیتے ہیں، دوبارہ سے لکھ سکتے ہیں، ان کا متبادل الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جو بھی لکھیں وہ نیچرل ہو، یعنی قدرتی یا حقیقت کے قریب ترین الفاظ آپ نے استعمال کیے ہوں. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نے اتنے اس میں بلند و بانگ دعوے کیے ہوں یا مبالغہ آرائی کی ہو جو ہماری پروڈکٹ سے بالکل بھی ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ اس سے بھی جو کمپنی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. ایسا بھی ہم نے نہیں کرنا، ہم نے ایڈ لکھنا ہے لیکن ہم نے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہی ہم نے باتیں لکھنی ہے، نہ کہ یہ کہ کسی اور ہی دنیا کی ہم نے کہانی لکھ دی ہو. امید ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ایڈ رائٹنگ کیا ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ اگر ہمیں کسی گھی کے لیے، بناسپتی گھی کے لیے ایڈ لکھنا ہوگا تو ہم کس طرح سے ایڈ رائٹنگ کریں گے. سب سے پہلے ہم گھی کے معیار کے بارے میں بتائیں گے، یعنی گھی کا ذائقہ، فوائد اور صحت بخش ہونے کے حوالے سے ہم بتائیں گے، لکھیں گے کہ یہ کتنا طاقتور ہے، دل اور دماغ کے لیے کتنا مفید ہے، کولیسٹرول فری ہے. اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم ایک دلچسپ کہانی لکھیں گے. اب وہ کہانی آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے. کہانی سے مراد یہ کہ نہایت ہی مختصر دورانیے میں آپ نے کچھ اس طرح کا دکھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے جس سے اس ایڈ میں
ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. اس میں ہم کچن کی مطلب کچن میں بھی دکھا سکتے ہیں کوکنگ کرتے ہوئے, یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے گھی کی ایک معقول قیمت بتانی ہوتی ہے, یعنی پروڈکٹ تو ہماری بہت کوالٹی کی ہے لیکن اس کی قیمت بہت ہی معقول ہے, جائز قیمت ہے. اس میں ہم آفر بھی یہاں پر بتا سکتے ہیں کہ عید آئی ہے, رمضان کا سیزن ہے, عید ہے, رمضان ہے, کوئی تہوار ہے, تو اس وجہ سے اسپیشلی ڈسکاؤنٹ ہے, اتنی فیصد, اتنے پرسنٹ اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے, آپ ہمارے بناسپتی گھی کو خریدیں اور اتنے پرسنٹ فائدہ اٹھائیں. آخر میں ہم نے گھی کے اشتہار کو یادگار اور پرکشش بنانے کے لیے ایک بہت ہی منفرد قسم کی ٹیگ لائن یا ون لائنر ہم نے اس میں شامل کرنا ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ جاتا ہے. اب گھی کا اگر تو گھی کے حوالے سے ہم لکھ سکتے ہیں صحت اور مزیدار ذائقے کا راز ہمارا خالص, یعنی کوئی بھی ڈیش کی کچھ بھی آپ نام وہاں پر لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ صحت کا راز ڈیش کی کے ساتھ. اسی طرح آپ مختلف کوئی بھی جو بھی پروڈکٹ ہوگی اس حوالے سے آپ ٹیگ لائن بنا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. اس ایڈ کی کاپی لکھ کر میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کر دوں گی, آپ کو دکھا دوں گی. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ کلاس میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.